والنجم إذا غوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، باہر والا اسپیکر بند، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انسان کا دوسری مخلوقات سے جو امتیاز ہے، جانوروں سے انسان کی برتری، حیوانات سے انسان کی برتری، جمادات سے انسان کی برتری دو بنیاد پر ہے. ایک عقل کی بنیاد پر اور دوسری علم کی بنیاد پر، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل و شعور سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کے بعد اس کو علم عطا کیا، حتیٰ کہ فرشتے جن کے پاس عقل و شعور موجود ہے اور ان کے پاس علم بھی موجود ہے. بعض لوگ فرشتوں کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے فرشتے جو ہے وہ ناسمجھ مخلوقات میں سے آتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر نافرمانی کرنے کا مادہ نہیں رکھا ہے. جو اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں. انسانوں یا جنوں کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، حکم عدولی نہیں کرتے. لیکن فرشتے بھی عقل والے اور ذی شعور مخلوقات میں سے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی رضا اور رغبت سے مانتے ہیں. تو وہ مخلوق جو فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مکرم مخلوق ہے، ان کے اوپر بھی انسان کی جو فضیلت اور مرتبہ ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ انسان زمین میں جا کے کشت و خون کے بازار گرم کرے گا اور انسان کی تخلیق یہ فساد کا باعث بنے گی، تو پھر ان چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کی. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام نہیں بتائے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، ہر جگہ پہ قرآن مجید ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہیں. اور آگے فرشتوں نے اپنے عقیدے کا اظہار خود کر دیا ہے، جو شاید ہم ان کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے کہا قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں کوئی علم نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہاں اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. ہم غیب کہاں جانتے ہیں؟
جو بات آپ نے ہمیں بتائی نہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام سکھا دیے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. جو چیزیں بھی موجود تھیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان موجود تمام چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام سیدنا آدم علیہ السلام کو بتا دیے, سکھلا دیے, پڑھا دیے. تو سیدنا آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ فرشتوں کو بتائیں کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. جب سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے دیے ہوئے علم میں سے وہ چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائے, علم کی بنیاد پر, جاننے کی بنیاد پر, عالم ہونے کی بنیاد پر سیدنا آدم علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر برتری ثابت ہوئی. اس برتری کی وجہ سے جو علم کی وجہ سے وجود میں آئی تھی, اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو کہا کہ جناب آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا جائے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں جیسا مقرب بن گیا تھا كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. یہ تو سورہ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابلیس جنوں میں سے تھا لیکن فرشتوں کے پاس اللہ نے ان کو مقام اس کو عطا کیا تھا اس کے زہد کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا. یہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی کی گئی مخلوق انسان میں سے پہلے انسان جو بھی زمین پر نہیں بھیجے گئے ان کی فرشتوں کے سامنے بھی برتری علم کی بنیاد پر ہے, جاننے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم جس کے پاس زیادہ ہے, جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, وہ شخص مرتبے والا ہے, مقام والا ہے, اس کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ ہے. شاید اقبال ہی کا شعر ہے, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو علم کی بنیاد پر انسان کا شرف ہے, انسان کا مرتبہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. علم کی بنیاد پر وہ علم جو قرآن کا علم ہے, وہ علم جو سنت کا علم ہے. ایک مسلمان کے لیے 3 چیزوں کی معرفت ضروری ہے. ایک مسلمان اور مومن کے لیے 3 چیزوں کی معرفت ضروری ہے. اپنے رب کی معرفت, علم کا پہلا زینہ ایک مسلمان کے لیے. اپنے رب, اپنے خالق مالک کی معرفت, اس کی پہچان حاصل کرنا. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. تیسری چیز اپنے دین اسلام کی معرفت. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بہت بڑے مجدد, انہوں نے اصول الثلاثہ کے نام سے کتاب لکھی, چھوٹا سا رسالہ ہے. اس رسالے کے اندر انہوں نے یہی 3 چیزوں کا بیان کیا. ایک بندے کے لیے معرفت اللہ و معرفت رسولہ و معرفت دینہ, اللہ کی معرفت, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اپنے دین کی معرفت. یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتائی ہیں, ساری کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بندے پر کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے بندے نے کیا کرنا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جانتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و صفات کو اللہ کے غیر میں نہ مانے. مطلب خالق ہونا, پیدا کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی خالق نہیں ہے.
کہ کسی چیز کو عدم سے وجود بخشے، ایسا اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کو خالق مانے تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب مانے کہ عالم ما کان و ما یکون، کلی طور پر عالم الغیب ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے صفتیں عالم الغیب کے اندر شرک کیا ہے، شریک کیا کسی دوسرے۔ معبود ہونا کہ جس کی عبادت کی جائے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ کسی اور کے سامنے بھی دعا کی جا سکتی ہے، کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، کسی اور کے سامنے بھی رکوع کیا جا سکتا ہے، کسی اور جگہ کا یا مزار کا یا قبر کا طواف کیا جا سکتا ہے، اس کو اپنے اللہ کی معرفت نہیں ہے، اپنے اللہ کے بارے میں جانتا نہیں ہے، وہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا چیزیں میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے اور کیا چیزیں اللہ کے سوا کے لیے میرے لیے کرنا جائز ہے، تو وہ شخص شرک میں، کفر میں پڑ جاتا ہے، زندقہ اور الحاد کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ اب مسلمانوں کو سب سے زیادہ میں جو محسوس کرتا ہوں اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ہم عمر، اپنے سے بڑے، اپنے سے چھوٹے لوگ، ان کی باتیں سن کر جو مجھے معلوم ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس چیز کے اندر مسلمان اور ہم نام لیوا ہم مسلمان سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ہم بے خبر ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ سیرت کے اوپر اپنی پوری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ معاشرے کے اندر جنہوں نے سیرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر 100-150 صفحے کا بھی ایک رسالہ اردو کے اندر پڑھا ہو۔ بڑی بڑی سیرت کی کتابیں پڑھنا، سیرت کی سب سے بڑی کتاب کیا ہے؟ سیرت کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری ہے، سیرت کی سب سے بڑی کتاب صحیح بخاری ہے، لیکن سیرت کی چھوٹی چھوٹی کتابیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا، آپ کا خاندانی اور نسبی پس منظر کیا ہے، عرب کے حالات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس سن کے اندر ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے حالات و احوال کیا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لڑکپن کیسا گزارا، بچپن کیسا گزارا، آپ نے دودھ کس کس دائی کے ہاں پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کب فوت ہوئیں، آپ کے دادا کب فوت ہوئے، آپ نے کس کس کے ہاں پرورش پائی، آپ کا اخلاق لڑکپن کے اندر اور بچپن کے اندر کیسا تھا، آپ نے کون کون سے سفر کیے، کس سن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد 10 سال مکہ میں 13 سال کیسے گزارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی پریشانی آئیں، آپ کی دعوت بنیادی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کردار اور اخلاق اور کاروبار کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی، وہاں پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے میثاق مدینہ کیا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا غزوہ ہوا اور کیسے غزوات ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کون سے کیے، حج کیسے کیا، نماز کیسے پڑھتے تھے، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ علم کی بات کر رہا ہوں، 3 چیزوں کا علم ایک مسلمان کے لیے لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، معرفت اللہ تعالیٰ کی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کے بارے میں علم ہونا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، اور تیسرا اپنے دین اسلام کے بارے میں جاننا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دین نکھر کر سامنے آیا ہے، اس دین کے بارے میں جاننا، اور کم از کم اتنا جاننا کہ جو دین کے جس حصے پر عمل کرنا ایک بندے کے لیے لازم ہے، اس دین کو جاننا اس بندے کے لیے فرض ہے اور واجب ہے۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر شخص نحو و صرف کا ماہر ہو، ہر شخص نے منطق پڑھی ہو، بلاغت پڑھی ہو، ہر شخص اصول تفسیر جانتا ہو، اصول حدیث جانتا ہو، اسماء اور رجال کا علم جانتا ہو، ہر سند پہ ہر متن پہ حکم لگا سکتا ہو، فقہا کی تمام کتابیں پڑھی ہو، نہیں۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم کا مطلب ہے کہ ایک شخص کو نماز کے لیے طہارت کرنی ہے، وضو کرنا ہے، تو اس بندے کو وضو کا طریقہ آنا اور وضو کے احکام و مسائل جو اس کے عمل سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سیکھنا اس بندے پر فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے، تو نماز کا بنیادی جو طریقہ، اس کی صفات،
اس کے معاملات کو سیکھنا اس بندے کے لیے فرض ہے۔ شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں، میں علامہ اقبال سے ملا، 3 دفعہ کہتے ہیں میں ملا، اور ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے ساتھ ملا۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال سے باتیں ہوتی رہیں، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جب بھی علامہ اقبال کے پاس جاتے تھے تو علامہ اقبال سیال کوٹی پنجابی کے اندر ان کو کہتے آوئی پیرا آ گئے ہیں، آوئی پیرا آ گئے ہیں۔ تو آگے سے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب دور سے علامہ اقبال کو کہتے ہاں مرشد آ گیا ہوں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں بہت دیر بیٹھے رہے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب علامہ اقبال کے پاس، تو پھر کہنے لگے مرشد کوئی نعت ہوئی ہے؟ علامہ اقبال شاعر تھے اور نعت بھی لکھتے تھے، تو کہا مرشد کوئی نئی نعت ہوئی ہے؟ علامہ اقبال نے کہا ہاں نئی نعت ہوئی ہے، میں نے ایک کلام لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو گیا۔ تو کہنے لگے کہ بتائیے، تو ان کو دکھایا کلام، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی آواز بڑی پرسوز تھی۔ پھر شورش کے اگر ادب کا فائدہ اٹھایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، تو اس سے فضا جو ہے وہ ہم آگوش ہو جاتی تھی، پرندے چہچہانے لگتے تھے اور ان کے ساتھ اکثرائیں گردش کرنے لگتی تھیں اور کائنات پورے وجود کے اندر آ جاتی تھی جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا لائیے مرشد میں پڑھتا ہوں نعت۔ تو کہتے ہیں جب وہ پڑھنے لگے نا تو اچانک علامہ اقبال نے کہا کہ شاہ جی آپ نے وضو کیا ہے؟ کہتے نہیں۔ کہتے شاہ جی وضو کر کے آئیں، میں نے یہ کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت غرق ہو کے لکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں جب وہاں سے نکلنے لگے تو میں نے کہا کہ آج کا مسلمان نوجوان دین سے بہت دور جا رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں یہ بات آپ کو اصل میں سنانا چاہتا تھا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ آپ لوگ دیندار ہو، تقریریں کرتے ہو، واز کرتے ہو، دین کے اوپر لوگوں کو بلاتے ہو، آپ ایک کام کر دو، آپ اپنے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب کر دو۔ یہ علامہ اقبال کا ارشاد تھا، ان نوجوانوں کو، مسلمانوں کو نبی پاک کی سیرت پڑھا دو۔ کہنے لگے جتنا کسی مسلمان کا نبی پاک کی سیرت سے تعلق زیادہ ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر قرآن فہمی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ایک دین اسلام کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آج کا مسلمان سو رہا ہے، نہ اللہ کے بارے میں معرفت، نہ رسول اللہ کے بارے میں معرفت، نہ دین اسلام کے بارے میں معرفت۔ تو دینداری کیسے پیدا ہوگی؟ عمل کیسے پیدا ہوگا؟ زہد کیسے آئے گا؟ تقوی کیسے آئے گا؟ اخلاقیات کیسے درست ہوں گے؟ جبکہ وہ بندہ اللہ کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا، رسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا۔ جب تینوں چیزیں جن کا علم حاصل کر کے وہ بندہ ایک معراج پہ پہنچ سکتا تھا، جب ان 3 چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر کیسے یہ سارے اوصاف پیدا ہو سکتے ہیں جو صحابہ والے اوصاف تھے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا فاضلوا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے قبض نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے علم کو کھینچ دے، کہ ایک بندہ عالم ہو، قرآن کو، سنت کو، دین کو جاننے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو علم سے خالی کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ علم کو قبض کرے گا علماء کو فوت کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب زمین پر کوئی عالم باقی نہیں چھوڑیں گے، فوت ہو جائیں گے علماء۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے پیشوا جاہل لوگوں کو بنا لیں گے، جاہل لوگوں۔ فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا دین کے بارے میں،
فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور فتوے دے کے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معاشرے کے اندر علماء جب ختم ہو جاتے ہیں تو معاشرہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ معاشرے سے جب علم اٹھ جاتا ہے، اور علم کیسے اٹھتا ہے؟ جب علم کو حاصل کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی، شراب خوری عام ہو جائے گی، قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَيَقِلُّ الْعِلْمُ، اور علم کم ہو جائے گا، علم گھٹ جائے گا، علم کم ہو جائے گا۔ کون سا علم؟ ایسٹرونومی کا علم، جیولوجی کا علم، بایولوجی کا علم۔ فزسسٹ کم ہو جائیں گے، میڈیکل سائنس کم ہو جائے گی، ناسا کی تحقیقات رک جائیں گی۔ نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کم ہو جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ دین کا علم کم ہو جائے گا۔ وہی اللہ کی معرفت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اپنے دین اسلام کی معرفت، یہ تین چیزوں کے اندر لوگ پیچھے چلے جائیں، اور یہی ان کے زوال کا سبب بھی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کی وجہ سے، اس قرآن مجید کتاب کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں۔ اس قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو عروج اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، پسے پش ڈال دینے کی وجہ سے اللہ تعالی قوموں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور ان کا سارے کا سارا عروج زوال کے اندر بدل جاتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عروج بخشتے ہیں، مرتبہ بخشتے ہیں، مقام ملتا ہے، غلبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنی سابقہ عظمت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیں۔ یہ ساری ذلت، یہ پستی، یہ ضلالت، یہ دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جانا، یہ غیر قوموں کا مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا، مسلمان قوموں کا پائی پائی کا محتاج ہو جانا، ان ساری ذلتوں اور پستیوں کی ایک وجہ ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عروج و زوال کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، اور قرآن سیکھنے والے کتنے ہیں؟ عرب تو عرب کہ انہیں قرآن مجید کی سادی عبارت کی تو سمجھ آ جاتی ہے نا، گہرے مسائل کی انہیں سمجھ نہ آئے، کیونکہ صرف عربی زبان آنے سے بھی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، صرف عربی زبان آنے سے بھی قرآن مجید سمجھ نہیں آتا۔ لیکن جو عجم ہیں، جن کی زبان عربی نہیں ہے، ان نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، دین کو سیکھنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ پھر وہی بات ہے، اللہ کی معرفت نہیں، رسول اللہ کی معرفت نہیں، دین اسلام کی معرفت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو بندہ اپنے گھر سے اس لیے نکلتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرے، وہ چلتا زمین پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ علم کے لیے چلے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہاں سے لالا موسیٰ سے لاہور کا سفر کرے،
وہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے اس مسجد کا سفر تو کر سکتا ہے، اپنے پڑوس کی میں کسی اور مسجد میں قاری صاحب سے جا کے قرآن سنت سیکھ سکتا ہے، اور علم سیکھنے کے لیے یہ نہیں کہ درس نظامی کرے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ خطبہ جمعہ یہ علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، خطبات علماء کے علم کا ذریعہ ہیں، دروس علم کا ذریعہ ہیں، کتابیں علم کا ذریعہ ہیں، واعظ و نصیحت علم کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی درس نظامی نہیں کی تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، صحابہ اس کو یاد کرتے، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نبی تھے، رسول تھے، آپ کی ہر بات دین تھی۔ ہم جو بات اللہ اور اس کے رسول کی کریں گے وہ تو دین ہے، جو ہم اپنا تبصرہ کریں گے وہ اس کی شرح اور وضاحت ہو سکتی ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو دین سے تعلق بھی نہ رکھتی ہیں، ہماری بات لغو بھی ہو سکتی ہے، غیر ضروری بھی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، آپ کی ہر بات دین تھی، صحابہ اس کو یاد کرتے، دین یاد ہو رہا ہے۔ آپ درس دے رہے ہیں، صحابہ اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ نصیحت کر رہے ہیں، صحابہ اس کو یاد کر رہے ہیں، آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ وضو کر رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ غزوہ پہ سفر کر رہے ہیں، سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کرتے ہیں، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا نشست و برخاست کیا ہے، صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ دین کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ اور گہری فہم عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے، دین کی گہری سمجھ، دین کا علم، یہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی کا ارادہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ما من قوم یجلسون فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھنے والے کوئی بھی لوگ ہوں، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غشیت عمر رحمہ، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ ان پہ سکینت کو اتار دیتے ہیں، وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کے پاس پرے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں ان لوگوں کا ذکر فرما دیتے ہیں، ان کا ذکر بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کو، دین کو سیکھنے والے کا انعام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام عبداللہ ابن عباس ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ پرورش پائی ہے، ابھی لڑکپن کے اندر بلکہ بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر گزرا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہتے ہیں، ایسے بھی بچے کہاں ہیں، جب ایسے والدین ہی نہیں ہیں، ایسے چچائی نہیں ہیں، ایسے بھائی نہیں ہیں بڑے، تو پھر ایسے بچے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا سکھایا گیا نا۔ بچہ رات کو 12 بجے تک گیم کھیل رہا ہے، اور باپ بھی رات کو 2 بجے تک یوٹیوب دیکھ رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، تو پھر اس طرح کا عمل تو نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں میں نے رات گزاری، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے باری تقسیم کرتے تھے اپنی ازواج کی، تو سیدہ میمونہ کے ہاں باری تھی،
اور یہ چونکہ سیدہ میمونہ کے بھانجے تھے، ام الفضل اور سیدہ میمونہ آپس میں بہنیں ہیں، تو کہتے ہیں میں رات کو سو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ جب رات کا ایک پہر یا آدھی رات گزر گئی، تیسرا پہر شروع ہوا، تو مجھے پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پہلے پانی تیار کر دیا، وضو کرنا ہے، طہارت کے لیے جانا ہے، مسواک تیار کر کے رکھ دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی لینے لگے تو میں نے جا کے پہلے پانی پیش کر دیا۔ یہ بچہ ہے، ان کی عمر اس وقت 10 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، مسواک مانگی، مسواک تیار ہے، یا رسول اللہ یہ پیش ہے آپ کے ساتھ۔ وضو کروانے لگے، وضو کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دعا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس چچا زاد کو اور میرے اس خدمت گزار بچے کو اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو اپنی کتاب قرآن مجید کا علم عطا فرما دے، وفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کے اندر گہری سمجھ اور فقاہت عطا فرما دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، امت نے نام دیا حبر الامہ، حبر الامہ، امت نے نام دیا مفسر قرآن۔ باقی صحابہ بھی تفسیر جانتے ہیں، آپ تفسیر طبری کو پڑھیے، آپ کو سب سے زیادہ جو تفسیر کے اندر اقوال ملیں گے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، کیونکہ نبی پاک کی دعا ہے کہ اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا، اس کو دین کے اندر فقاہت عطا فرما۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سیدنا ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، اور یہ بھی نوجوان ہیں۔ اس وقت اگر 10 12 14 سال کی عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، تو 2-3 سال کے بعد حضرت عمر کے خلافت کے اندر 20 سال بھی عمر نہیں ہوگی ابھی۔ جہاں پر کبار صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، مجلس شورا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا، لجنہ جہاں پر بیٹھتی ہے، جہاں پر بدری صحابہ بیٹھتے ہیں، السابقون الاولون بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے کبار مہاجرین اور انصار صحابہ بیٹھتے ہیں، بزرگ صحابہ، عبد الرحمن ابن عوف جیسے، سیدنا عثمان جیسے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہاں پر اس مجلس کے اندر بزرگوں کی اور لجنہ کی اور سینٹ کے اندر وہاں پر اس نوجوان جن کی عمر 20 سال سے بھی شاید کم ہے، اس نوجوان کو بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس شورا میں بٹھا دیا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ انصار نے اور مہاجرین نے اس بات کا اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اسی نوجوان کی عمر کے ہمارے بھی لڑکے ہیں، ہمارے بھی بیٹے ہیں، اس کو تو آپ اپنی سینٹ کے اندر اور اپنی مجلس شورا میں نہیں بٹھاتے، اور اس نوجوان کا کیا ہے، اس کو ہمارے ساتھ بزرگوں کے ساتھ مجلس شورا کے اندر بٹھاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا، باقی صحابہ نے، کہ یہ نوجوان ہے بزرگوں کی مجلس کے اندر، بڑے کبار صحابہ کی مجلس کے اندر، انہوں نے کہا کہ تمہارے بیٹوں کے اندر وہ بات نہیں ہے جو اس لڑکے کے اندر ہے، اگر تمہارے لڑکے بھی ایسے ہیں تو وہ بھی مجلس شورا میں بیٹھ جائیں۔ کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس علم ہے، ہمارے لڑکوں کے پاس بھی علم ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو قرآن مجید کی صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے بارے میں تم بتا دو کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ صحابہ کرام نے وہ سادی تفسیر بتائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، فتح مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، لوگ جوک در جوک داخل ہوں گے۔ اب یہ تفسیر ٹھیک ہے، بالکل تفسیر ٹھیک ہے کہ اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائیں گے جو پہلے اسلام کے بارے میں انکار کر رہے ہیں۔ یہ تفسیر ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ تفسیر ہے جو سادہ تفسیر ہے، جو اس کے الفاظ سے سمجھ آ رہی ہے۔ کہا
یبن عباس یبن عمک یبن اخی کہا، اے میرے بتیجے ابن عباس تو کیا کہتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اس سورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کا فریضہ منصب نبوت پورا ہو جائے گا، لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، آپ کا مشن مکمل ہو جائے گا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، کیونکہ آپ کا مشن ختم ہو گیا اور اللہ کی ملاقات کے لیے آپ کو کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے، لہٰذا آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس نے سورہ النصر کی یہ تفسیر بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا اشارہ اور اس کے اندر وعدہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں اقول بہا، اے ابن عباس میں بھی اس آیت کی یہی تفسیر جانتا۔ تو سارے صحابہ کرام جو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا ہے، ہمارے بھی لڑکے ہیں، وہ مجلس شورا میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو کہا علم کی بنیاد پر، اس کے پاس قرآن مجید کا علم ہے، تمہارے لڑکوں کے پاس وہ قرآن مجید کا علم نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جن کا میرٹ اتنا زبردست تھا، بہت اعلیٰ معیار تھا میرٹ کا، وہ عبداللہ ابن عباس جیسے ایک نوجوان کو کیوں اپنے پاس بٹھاتے؟ علم کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک کے پاس صحابیات عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں، پردے میں گزارش کی، یا رسول اللہ غلب علینا الرجال، ہم پر مرد غالب آ گئے ہیں، آپ سے علم لینے میں مرد آگے نکل گئے۔ آپ کے سامنے مرد ہوتے ہیں، مجالس میں مرد ہوتے ہیں، سفر میں مرد ہوتے ہیں، خضر میں مرد ہوتے ہیں، تو ہم تو علم سے محروم ہو گئی، یا رسول اللہ ہمارے لیے ایک دن مقرر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جمعرات کا دن مقرر کیا کہ جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو اور عورتوں کو علم سکھائے گا، یوم الخمیس، اور آپ علیہ السلام یہ دن صرف اور صرف عورتوں کو علم دینے میں خاص کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود، تڑپ موجود تھی علم حاصل کرنے۔ ایک بندہ آیا، مدینہ سے سفر کیا دمشق کا، 1 مہینے کا سفر۔ اس سے صحابی رسول نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جئت من مدینہ الرسول، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ دمشق شام کے اندر مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی، 1 مہینے کی مسافت مدینہ النبی سے دمشق کے اندر چل کے آیا ہوں یا سوار ہو کے آیا ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ اب ما جئت لتجارت، تجارت کے لیے آئے ہو؟ شام تجارت کی منڈی ہے۔ کہا نہیں، ما جئت لتجارت، میں کسی تجارت کے لیے نہیں آیا۔ اب ما جئت لحاجت، کسی اور کام سے آئے ہو؟ نہیں۔ کیا کسی اپنے بھائی یا رشتہ دار کی زیارت کے لیے آئے ہو؟ نہیں، کوئی دنیاوی کام نہیں۔ کہا پھر 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کا طویل اور مشقت برا سفر کیوں طے کر کے آئے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے یہ بات فلاں بندے سے پہنچی ہے کہ آپ کے پاس نبی پاک کی ایک حدیث ہے۔ کیا ہے؟ ایک حدیث۔ تجارت کے لیے نہیں آیا، کسی کی زیارت کے لیے نہیں آیا، کسی حاجت اور ضرورت کے لیے نہیں آیا، اتنا لمبا سفر کیوں طے کیا؟ ایک حدیث کا پتہ چلا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس ایک حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے منہ سے سننے کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک نکتے کی بات ہے، وہ جو بندہ 1 مہینے کا سفر طے کر کے آیا اس کو وہ حدیث پہلے آتی ہے، بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اس بندے کو وہ حدیث آتی ہے، یاد ہے اس کو حدیث، پھر 1 مہینے کا سفر کیوں طے کیا؟ کہ اس بندے نے وہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2 واسطوں سے سنی ہے، ایک تابعی کا واسطہ، ایک صحابی کا واسطہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو پتا چلا کہ یہ فلاں صحابی رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے خود سنی ہے۔ اس کا شوق حدیث دیکھیے، حدیث یاد ہے، حدیث پہنچ چکی ہے، سچے بندے سے پہنچی ہے، تصدیق کے لیے نہیں آیا، صرف اور صرف نبی پاک اور اپنے درمیان واسطہ کم کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ بات میں نے 2 واسطے سے سنی ہے، اب اس صحابی سے جا کے سنوں گا تو میرے اور نبی پاک کے درمیان صرف ایک صحابی کا واسطہ رہ جائے، اس لیے میں مدینہ سے آیا۔ تو اس موقع پر اس صحابی نے یہ حدیث سنائی
کہ پھر سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کی تہوں کے اندر اس بندے کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، اس بندے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ عمرن سمع حدیث سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم بلغها كما سمعه منا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ نبی پاک کی دعا لیجئے، حدیثیں یاد کیجئے، علم حاصل کیجئے اور نبی پاک کی دعا کے مستحق بن جائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے، میری امت کے اس بندے کو کوئی غم نہ آئے، کوئی حزن نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، اس کا چہرہ تر و تازہ ہو جائے۔ کون؟ جس بندے نے میری کوئی حدیث سنی، پھر اس کو حفظ کیا، پھر اس کو اپنے پاس محفوظ کیا اور جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا۔ اللہ میری امت کا جو بندہ میری حدیث کو یاد کرتا اور آگے پہنچاتا ہے، اللہ اس بندے کو زندگی کے اندر کبھی کوئی غم نہ آنے دینا، اس کے چہرے کو تر و تازہ فرما دینا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ علم کی تین بنیادیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان تینوں چیزوں کے بارے میں اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ کو جاننا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہیے تو ان کو جاننا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، اور اگر دین اسلام کے احکام و مسائل، حلال حرام، فرض واجب سنت، یہ ساری چیزیں جاننی ہے تو ہمیں دین اسلام کی موٹا موٹا مطالعہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کا نام علم ہے، اور اسی کی یہ فضیلتیں ہیں۔ اور جو علم کو حاصل نہیں کرتا اس کے بارے میں پھر نبی پاک کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى